قال اللہ تبارک وتعالی ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر لیذوقوا العذاب کہا ہے، یعنی جو ہماری آیتوں کا انکار کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب کا مزہ چکھائیں گا۔ ہماری آیتوں سے جنہوں نے انکار کیا اللہ رب العزت ان کو عذاب کا مزہ چکھائیں گا۔ تو عذاب کس طرح ہوگا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، جنہوں نے رسول کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، تو اللہ رب العزت اس کو ایسے عذاب دیں گے کہ فرماتے ہیں کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا ایک مونڈے سے دوسرا مونڈا یعنی اتنا چوڑا ہوگا اور اتنا بڑا ہوگا کہ تیز رفتار سواری، جب تیز رفتار سواری جس کی رفتار بہت تیز ہو تو وہ 3 دن تک بھی پہنچ نہیں سکیں گے، یعنی اتنا بڑا اس کا مونڈا ہوگا۔ اور فرمایا کہ اس کا جو داڑھ ہوگا وہ داڑھ بہت پہاڑ کے برابر ہوگا، وہ داڑھ بہت پہاڑ کے برابر ہوگا، اور اس کی جو کھال ہوں گی، جسم کی کھال ہوں گی، وہ بھی 3 دن کے مسافت کے بقدر اتنی چوڑی ہوں گی، اتنی لمبی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کا انکار کرنے والے اور اللہ کے رسول کا انکار کرنے والے، قرآن کا انکار کرنے والوں کو دوزخ کے اندر بھر دیں گے اور ان کو کہیں گے عذاب کا مزہ چکھو، عذاب کا مزہ چکھو۔ بلکہ فرماتے ہیں کہ میرے بھائیوں کہ جس کی مفسرین فرماتے ہیں کان کی لو سے لے کر اس کی جو ہے اس کی گردن کی جو انتہا ہو رہی ہے وہاں تک 700 برس کا فاصلہ ہوگا، 700 برس کا فاصلہ ہوگا۔ اور میرے بھائیوں اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کے عذابات سے ہمیں بچنا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنے والے اور اللہ رب العزت کے قرآن کا اور رسول کا انکار کرنے والوں کو اللہ رب العزت ایسی سزا عطا فرمائیں گے۔ دوزخ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ڈالیں گا، اور دوزخ کے اندر میرے بھائیوں آگ کی جو ہے آگ کے کتے ہوں گے اور آگ کے درندے ہوں گے، آگ کی تلواریں ہوں گی اور آگ کے آکڑے ہوں گے کہ جس کو جیسے ہی آگ کی تلواروں کے ذریعے سے ان کو ٹکڑے کیا جائے گا اور ان کو ان درندوں کے سامنے ڈالا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کبھی نہیں کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کرنا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ہم ان کو جنتوں میں داخل فرمائیں گے جن کے درختوں کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، جن کے درختوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان جنتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہمیشہ ہمیشہ رکھے گا۔ لہم فیہا ازواج مطہرۃ، اور ان کے لیے وہاں پر صاف ستھری پاک صاف ستھری بیویاں اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرمائے۔ حاکم کی روایت ہے، ابو سعید خدری فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جنتی کو ایسی عورتیں اور ایسے اللہ رب العزت جو ہے ان کو بیویاں عطا فرمائیں گا کہ جو حیض سے پاک ہوں گی، جو پاخانے سے پاک ہوں گی، جو ہے ناک کی جو گندگی ہے اس سے پاک ہوں گی، جو تھوک سے پاک رہیں گی، جو اولاد سے پاک رہیں گی، جو منی سے پاک رہیں گی، ساری چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک و صاف اس کو بیویاں عطا فرمائیں گے۔ میرے بھائی یعنی ہر قسم کی گندگی سے پاک صاف بیویاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر یہ انعامات ان کو عطا فرمائیں گا کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیا۔ میرے دوستوں پتہ چلا ایمان بھی ضروری ہے اور نیک کام بھی ضروری ہے۔ صرف اب ایمان لا لیے، نہ نماز معلوم ہے، نہ قرآن معلوم ہے، نہ اللہ کے رسول کی تعلیمات معلوم ہے، تو میرے بھائیوں یہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو ایک ساتھ بیان فرمایا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان بھی لانا ضروری ہے، ساتھ ساتھ میں نماز پڑھنا بھی ضروری ہے، ساتھ ساتھ میں روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور جتنی میرے بھائیوں اور دین کی راستے ہیں ان تمام راستوں پر چلنا ضروری ہے۔ سندخلهم جنات، تو ہم انہیں جنتوں میں داخل فرمائیں گے، باغات میں داخل فرمائیں گے، جنتوں میں اللہ رب العزت ہر قسم کی نعمتوں سے نوازیں گے۔ بندہ جو گمان کرے گا اللہ رب العزت اسے عطا فرمائے۔ دیکھیے دنیا کے اندر جب انسان سوچتا ہے کہ میں فلاں چیز کھاؤں، فلاں یہ چیز کھاؤں، لیکن کبھی پیسے کم ہونے کی وجہ سے یا ہم کو وہ مال کم ہونے کی وجہ سے وہ نعمت مل نہیں سکتی، لیکن جنت میں اللہ رب العزت جو ہے اس کے گمان کے مطابق، اس کی سوچ کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ وہ انعامات نصیب فرمائیں گے، وہ اس کو وہ چیزیں عطا فرمائیں گے جیسے بندہ سوچے گا اللہ اس کے سامنے حاضر کریں گے۔
اور سب سے اہم چیز کیا ہے؟ بیویاں ہیں، کیونکہ دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کو سب کچھ مل جائے، اس کے پاس پراپرٹی ہے، مال ہے، جائیداد ہے، بڑے بنگلے ہیں، عالیشان مکان ہیں، کاریں ہیں، لیکن اس کے اگر شریک حیات نہیں، اس کی بیوی نہیں ہے تو اس کو سکون نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت جنت کے اندر سب سے بہترین بیوی عطا فرمائیں گے۔ وہ بیویاں کیسی ہوں گی؟ حیض سے پاک ہوں، گندگی سے بالکل پاک و صاف رہیں گی، اور بالکل قضائے حاجت یعنی بیت الخلاء ہے، پاخانہ ہے، جس سے بالکل پاک صاف رہیں گی، اور ناک کی جو رینجش ہے اس سے پاک صاف رہیں گی، تھوک ہے، تھوک سے پاک صاف رہیں گی، تھوک سے پاک صاف رہیں گی، جو منی ہے، گندگی چیزیں ہیں، اس سے پاک صاف رہیں گی، وہاں اولاد بھی نہیں ہوگی، یعنی منی جو گندگی چیزیں یہ بھی نہیں آئیں گا، اور اس کو تھوک بھی نہیں آئیں گا، بلغم نہیں آئیں گا، اور ناک کے اندر جو ہم جو ہے گندگی آتی ہے وہ گندگی بھی نہیں آئے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو اولاد سے بھی پاک صاف رہیں گے، یعنی اولاد بھی نہیں ہوگی، جنت کے اندر بیویاں رہیں گے، اور وہ رہیں گے بہت ہی عالیشان، اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ زندگیاں عطا فرمائیں گے، نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ میرے بھائیوں، ہم جو ہے ایمان کے ساتھ ساتھ میں نیک اعمال کریں، ایمان بھی ضروری ہے اور نیک اعمال بھی ضروری ہے، کہ جس طرح فرمایا کہ ایک تالا ہے، تالے کے بغیر، چابی کے بغیر تالا نہیں کھل سکتا، لیکن چابی کے اوپر جو دندانے ہوتے ہیں، جو دانت ہوتی ہے، وہ دانتوں کے بغیر تالا نہیں کھل سکتا۔ اسی طرح فرمایا کہ انسان کا جو ایمان ہے وہ چابی ہے، اور نیک اعمال وہ دندانے ہیں، ان دونوں بھی ضروری ہے، دونوں کا ہونا ضروری ہے، تب جا کر جنت کا تالا کھل سکتا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے، اللہ رب العزت ان کو ایسی جنتوں میں داخل فرمائیں گا، ایسے باغات میں، ایسے عالیشان مکانات میں اللہ رب العزت ان کو داخل فرمائیں گا کہ جن کو ہر طرح کی سکون ہی سکون نصیب ہوگا، کوئی بیماری وہاں پر نہیں آئیں گی، اور کوئی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت یوسف علیہ السلام جس طرح کا حسن دیں گا، اور آدم علیہ السلام جس طرح کی قد دیں گا، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر دیں گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اخلاق دیں گا۔ ہاں میرے بھائیوں، ایسے اخلاق دیں، اور ایسی بیویاں اللہ رب العزت عطا فرمائیں گا کہ جو ساری گندگیوں سے پاک صاف ہوں، اولاد بھی نہیں ہوگی وہاں پر، اولاد نہیں ہوگی، بلکہ بیویاں رہیں گی، اور وہ رہیں گے بس سکون، عیش و عشرت کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما رہے ہیں وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور ہم ان کو وسیع سایہ نصیب فرمائیں گے، ایسا لمبا سایہ ہوگا، ایسا گھنا سایہ ہوگا کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک سوار، جنت کا ایک درخت ایسا ہے کہ ایک سوار 100 برس تک اگر چلے گا تو اس کی تہ تک اور اس کی انتہا تک نہیں پہنچ سکتا، یعنی اتنا بڑا درخت ہے۔ اندازہ لگائیے جب درخت اتنا بڑا ہے تو اس کی نعمتیں کتنی بڑی ہوں گی، اس کی نعمتیں کتنی قیمتی ہوں گی۔ اس لیے میرے دوست عزیزو، اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ ساتھ میں نیک کام کرتے رہنے کی اور نیکی کے راستے پر چلتے رہنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور مرتدانہ ماحول ہے، اور جو ہے مرتدانہ ماحول سے اور بے حیائی کے ماحول سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو ایمان کامل نصیب فرمائے، ہمارے دین کو مضبوط فرمائے، عقیدے کو اللہ کے ذات عالی پر یقین بھروسہ رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔